وأشهد أن من هو سند الوراء سيدنا المصطفى والمجتبى محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد من عمله الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسد فقد خاب وخسر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام सामिईन मुहतरम अल्लाह रब्बिल जलाल की भी गर्ज यही है कि बंदा शिरक के अंधेरों से, कुफ्र के अंधेरों से, जाहिलियत के अंधेरों से निकल जाए और सही मानों में ईमानदार बन जाए। अल्लाह के नबियों की भी यही गर्ज है कि हर बंदा शिरक कुफ्र के अंधेरों से निकलकर ईमान की रोशनी में आ जाए। सारी किताबों को अल्लाह ने नाजिल किया तो हर किताब की वजह यही थी कि सारे अल्लाह के बंदे अंधेरों से निकले
اور ایمان کی روشنی میں آ گئے۔ جب اللہ کی بھی یہی غرض ہے، انبیاء کی بھی یہی غرض ہے، اور ساری کتابوں کی یہی غرض ہے، تو پھر سوچو یہ اللہ کا جو مقصد ہے، غرض ہے، یہ کتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ آج دنیا کے اندھیرے سے تو ہم بچنا چاہتے ہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے دنیا کے اندھیروں میں کام نہیں ہوتا، روشنی کے لیے انتظام ہوتے ہیں۔ شادی کے دن جتنی بقایا ہے، اتنی تیاری کی جاتی ہے کہ وہی روشنی ہو جائے۔ دن کی روشنی آتی ہے تو خوشی آ جاتی ہے، جس سورج کی وجہ سے بڑی روشنی ہو۔ اندھیرا اس کے اندر کام ہوتے نہیں تو بندہ چاہتا ہے روشنی ہو جائے۔ جو بڑا اندھیرا ہے شرک کا، کفر کا، جاہلیت کا، گناہوں کا، یہ ہمیں چونکہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ نے چھوٹے اندھیرے پہ نظر نہیں رکھی، اللہ نے بڑے اندھیرے پہ نظر رکھی کہ میرے بندو، چھوٹا اندھیرا دنیا کا 2 دن کا اندھیرا اور 2 دن کی روشنی، دنیا میں مقصد حاصل کرنے کے لیے یہ بھی پیدا کر دو، لیکن اصل انسان، کامیاب انسان وہ ہے جو شرک، کفر اور جاہلیت کے اندھیرے سے بچ جائے۔ اس لیے پیارے پیغمبر نے فرمایا جب بچہ بولنا سیکھے تو اس کو پہلا کلمہ سکھا دو، لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ اتنا اونچا کلمہ ہے، اس سے شرک کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، کفر کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، جاہلیت کے اندھیروں پہ ضرب لگ جاتی ہے، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا جب آخری وقت ہو، روح نکلنے کا وقت ہو، تو اس کے بعد جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی اس کے سامنے یہ کلمہ دہرائیں۔ جب پہلی مرتبہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب جاتے وقت بھی اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو درمیانی زندگی 40 سال، 50 سال، 60 سال، یہ زندگی اس کے لیے کامیاب ترین بن جائے کہ بھائی ابتدا میں بھی کلمہ ہے، انتہا میں بھی کلمہ ہے، اور درمیانی زندگی کا یا اللہ سوال ہی نہیں کرے گا، یا کلمے کی برکت سے جنت میں پہنچ جائے گا۔ اتنی عظیم چیز ہے یہ ایمان کی روشنی کہ قرآن مقدس میں اللہ کریم نے ان کو دوست کہا ہے۔ ایسے لوگ میرے دوست ہیں جن لوگوں نے ایمان والی زندگی اپنائی، ایمان والا نور اپنایا، اور جنہوں نے اس ایمان والے نور کو چھوڑ کر شرک، کفر والے اندھیروں کے ساتھ دوستی لگائی۔ ایمان والا نور جو دیتا ہے اس کو چھوڑ دیا، اندھیرے جو بتاتا ہے اس کو دوست بنا لیا۔ اللہ نے کیسا گلہ کیا دیکھو، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات۔ دنیا والوں سوچ لو، 2 قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کے ساتھ محبت کی، ایمان کے ساتھ پیار کیا، ایمان کو اپنا سرمایہ سمجھا، ایسے لوگ اللہ کے دوست بن گئے۔ جب اللہ کے دوست بنے تو اللہ نے کفر، شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں ان کو پہنچا دیا۔
سینہ ایمان کے لیے کھول دیا، شرح صدر انہیں نصیب ہو گیا، مسجدوں کا ماحول انہیں مل گیا، اللہ کا لطف اور کرم، اللہ سے محبت ان کے دلوں میں آ گئی۔ اور جن لوگوں نے کفر کے ساتھ محبت کی، کفر پھیلانے والوں کی صحبتوں کو پسند کیا، کفر اور اندھیروں کی طرف مائل کرنے والوں کی محفلیں ادا کی، محفلوں میں پہنچے، اللہ کریم فرماتے ہیں پہلے لوگ تو میرے دوست ہیں، دوسرے لوگ میرے دشمن کے دوست ہیں۔ پہلے تو میرے دوست ہیں میں اللہ ہوں، اور جو میرا راستہ چھوڑ دیتے وہ میرے دشمن جو شیطان ہیں اس کے دوست ہیں۔ کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ کریم فرمائے گا میرے جو دوست ہیں وہ میرے پاس آ جائیں، جنت تو میرے پاس ہے، رضا تو میرے پاس ہے، جہنم سے نجات تو میرے پاس ہے، کامیابی کی سند تو میرے پاس ہے، امان نامہ دائیں ہاتھ میں جو ملے وہ میرے پاس ہے۔ اور جن لوگوں نے میرے ساتھ دوستی نہیں لگائی، میرے ساتھ محبت نہیں کی، میرے دشمن کے ساتھ محبت کرتا گیا، وہ دشمن بھی سامنے کھڑا ہے، اس سے جا کے اپنے فائدے کی باتیں بتا دیں۔ جنت مانگے اگر وہ دے سکتا ہے تو آپ کو دے، آگ سے بچاؤ کے لیے ذرا سفارش کروائے، اللہ سے منوا لے وہ بھی۔ یہ دوڑ کے فریق جائے گا شیطان کے پاس، اور شیطان وقت ہم دنیا میں تیری بات مان کے چلے تھے، اب کچھ کر سکتا ہے جہنم سے ہمیں بچا دے، مصیبت سے بچا دے، قیامت کی ندامت سختی سے بچا دے۔ شیطان کیا کہے گا؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے نہ ملامت کرو، میری مان کے تم کب چلے تھے، مجھے نہ ملامت کرو۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، حرام میرے کہنے پہ کھایا لیکن پیٹ کا مسئلہ تیرا تھا، سود کھاتا گیا پیٹ تو تیرا تھا، رشوت کھاتا گیا پیٹ تو تیرا تھا، نمازیں چھوڑتا گیا، اللہ کی ساری نافرمانی تو نے اپنے لیے کی تھی، اب اپنا ہاتھ پکڑو، اپنا گریبان پکڑو، خود کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم، اب نہ میں تمہاری خیر خواہی کر سکتا ہوں نہ تم میری خیر خواہی کر سکتے ہو، بس لیکن مجھے بھی نہ کہنا کہ تمہاری سن کے آئی دیا۔ اور جنہوں نے اللہ کی سنی ہوگی نا تو اللہ کریم ان کو اپنے قریب کر کے، اللہ فرمائے گا میرے بندے تیری آنکھیں نہیں تھیں، اب میں تجھے آنکھیں دے دیتا ہوں، تو رج رج کے میرا دیدار کر لے۔ اور میرے بندے دنیا میں تو نے میرے لیے نافرمانی نہیں کی اور حرام چھوڑا، گناہ چھوڑے، اور میرے بندے آ جا، اگر تو کم سے کم مومن ہے، کم سے کم درجے والا، 10 گنا بڑی جنت تجھے دے دیتا ہوں۔ اور میرے بندے اگر تو دنیا میں میری مرضی پہ چلا ہے، میں اعلان کرتا ہوں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، اب میں تیری مرضی پہ چلوں گا۔ کتنی قدر ہے اللہ شرک کے، کفر کے، جاہلیت کے اندھیرے سے اللہ ہمیں بچائے۔ نہیں بچو گے تو جان مال وقت غلط لگے گا، سمجھو گے تو یہ جان مال وقت تین چیزیں اچھی لگی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے میں اللہ نے بھیجا، اور میں نے فرمایا موسیٰ قوم کو جا کے کیا کہنا ہے؟ ان اخرج قومک من الظلمات الى النور۔ اور میرے پیغمبر موسیٰ، آپ کو میں نے پیغمبر بنایا ہے تو آپ کو میں نے قوم بھی دی ہے، من الظلمات الى النور، یہ شرک کے اندھیروں میں
پڑے گئے، فرعون کو اپنا خدا بنا رکھا ہے انہوں نے، اور فرعون کی مان کے چلتے گئے۔ ان کو جا کے بتاؤ میں پیغمبر ہوں، میری مان کے چلو، خدا خدا مان لو، خدا کو خدا مان لو، اللہ کو اللہ مان لو، فرعون کو اللہ نہ مانو، اس کی مان کے نہ چلو، میری مان کے چلو، میں پیغمبر ہوں۔ انعبدوا اللہ، عبادت فرعون کی نہیں، عبادت اللہ کی، وَأَطِیعُونِ، غلامی فرعون کی نہیں، غلامی موسیٰ کی۔ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور وذکرہم بایام اللہ۔ میرے موسیٰ ان کو وہ دن بھی یاد کرو جن دنوں میں اللہ کی نافرمان قومیں تباہ ہوئی ہیں، اور 7 دن تک مسلسل عذاب چلے گئے، وہ دن بھی یاد کرو، اور وہ دن بھی یاد کراؤ میرے موسیٰ جو میری مان کے چلے گئے، میں اللہ نے ان پہ انعامات کی بارش کھولی ہے۔ ایک انگور کا دانہ میں نے قوم کو دیا، جس ایک انگور کے گچھے کو اونٹ کے اوپر رکھ لیتے، آدھا دائیں آ جاتا آدھا بائیں آ جاتا، ایک گچھا اتنا بڑا میں نے دیا۔ میری مان کے چلے میں نے اتنی بڑی انعامات دی۔ ذکرہم بایام اللہ، اللہ کی دن یاد کرا، اللہ کے دنوں کی پہچان انہیں کراؤ کہ ایسے بھی اللہ کے دن آئے کہ اللہ نے بڑے بڑے کھانے پینے کے باغات دیے، اور رہنے کے لیے بڑی بڑی سہولیات دی، مطمئنہ اطمینان کی زندگیاں دی، اور جب انہوں نے اپنی زندگی بدلی، کایا پلٹ دیا، نافرمانیاں شروع کر دی، میں اللہ نے رزق والے باغ کو کانٹوں میں تبدیل کر دیا۔ عطل، سدر، بیری کے اور ان کانٹے دار درختوں کے اندر درخت لگا دیے، کل میوے کھاتے تھے، رات گزری، صبح آئے تو اس میں کانٹے لگے ہوئے ہیں، اور اتنی خوشحال جگہ، ایک شہر سے نکل کے دوسرے شہر تک راتوں رات سفر کرتے خوشحال ہوتے، میں اللہ نے جنگلات بنا کے ڈاکوں اور دشمنوں کو راستوں میں کھڑا کر دیا، ان کی عزت ہی انہوں نے لوٹ لی، کل کچھ اور آج کچھ اور۔ ذکرہم بایام اللہ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ایک بادشاہ تھا اور پیسہ اللہ نے اس کو اتنا زیادہ دیا ہوا تھا، بادشاہ جو ہوا بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، اچانک دروازے پہ دستک دینے والے نے دستک دی، فقیر نے، محتاج نے۔ یہ بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے بچے نہیں ہوتے زیادہ تر، فرعون کی اولاد نہیں تھی، نمرود کی اولاد نہیں تھی، اور بھی دنیا دار، ان کا نظریہ کیا ہوتا ہے، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے لائیں گے۔ اور غریبوں کو اللہ بچے زیادہ دے دیتا ہے، اس لیے کہ غریب کہتا ہے بچے دینے والا بھی اللہ ہے، روزی دینے والا بھی، بلکہ غریب یوں کہتا ہے جتنے بچے میں لاؤں گا اللہ میری روزی زیادہ کرے گا، اور پھر دعائیں بھی کرتا ہے، محنت کر کے بچے مانگتا ہے وہاں سے۔ یہ کہتے ہیں بچے دو ہی ہے، اللہ کہتے ہیں دو کی بھی ضرورت ہے، بس صحیح، یہ نوکر تیری خدمت کریں گے، پھر تجھے اٹھا کے گڑھے میں پھینک دیں گے بس۔ تو بہرحال بیوی کو کہا دیکھ دروازے پہ کون ہے، اس نے کہا سوالی ہے۔ یہ اٹھا اور اس سوالی کو لاتوں سے، مکوں سے اور بیعزت کر کے مار کے بھیجا کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو نے خلل ڈال دی۔ وہ اللہ والا فقیر محتاج جاتے ہوئے عرض کرنے لگا، ربا پیسہ تو نے دے دیا پر دل نہیں دیا۔
تو دل سے نکل گئی بات. جب نکلی نا تو آج کا دن اچھا تھا، کل کا خراب ہوا، اس سے پرسوں اور خراب ہوا. دن خراب ہوتے گئے، حالات بدل گئے. بادشاہی کو تو چھوڑو، وہ دن بھی اللہ نے اس کی زندگی میں وہ دن دیا کہ اپنی بیوی کو کہنے لگا 2 وقت کی روٹی تجھے نہیں دے سکتا ہوں، اپنا بندوبست کرو. بیوی کو گھر سے نکال دیا، تنے تنہا رہ گیا. بیوی نے تو بڑا پیسہ دیکھا ہوا تھا، وہ بھی سوچ گئی ربا خاوند ملے تو اس سے بھی بڑا پیسے والا ملے، نہیں تو نہیں شادی کروں گی. ادھر سے اللہ کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، ادھر سے ایک اور شخص مالدار، اس کی زندگی گزر گئی، شادی نہیں ہوئی، وہ بھی جوڑا تلاش کرتا تھا. تقدیر نے ان دونوں کو ملا دیا. اب یہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، پھر دروازے پہ دستک ہوئی. اب جو ہی دروازے پہ یہ عورت گئی تو سوالی دیکھا اور خاوند کو کہا کوئی سوالی ہے؟ کہا اٹھاؤ جتنا رکھا ہوا ہے دے دو، کیا پتہ کل کا کھانا بھی نہ کھایا ہو، دے دو اور اللہ ہمیں دے گا. جب اس نے مجمع میں چیز ڈالی اور دروازہ دونوں کھول کے جب مجمع باہر کیا تو کہتی ہائے. بادشاہ اٹھا، خاوند اٹھا، کیا ہو گیا؟ خرچہ بھی دیا، چیز بھی دی، پھر بھی ہائے. کہا آپ نہ سمجھے، پہلے تو میں نے سمجھا فقیر ہی ہے، لیکن جب میں نے دروازہ کھول کے صحیح دیکھا نا تو میری بھی آنکھیں کھل گئیں کہ یہ میرا پرانا وہ خاوند ہے جو خاوند میرے ساتھ زندگی گزارا کرتا تھا. یہ تو بڑا امیر تھا، یہ حال کیسے آ گیا؟ اچھا وہ تیرا خاوند ہے، پہچان لیا. اب مجھے بھی غور سے پہچان، یہی دروازہ تھا اور میں نے دستک دی تھی. میں سوالی بن کے آیا تھا، اس نے لاتوں سے مکوں سے مجھے مارا تھا. میں نے کہا ربا پیسہ تو دیا، دل نہیں دیا. اللہ نے کہا میں نے پیسہ دیا ہے، دل نہیں دیا. اس کے پیسے سے، مال سے، چیزوں سے، یہاں تک اس کی بیوی کو بھی لے کے تجھے دوں. اب اس وقت اس دور میں مجھ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں، بیوی کو کہتا ہے اس دور میں مجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں، اس دور میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں تھا، اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں تھا. اس کا مال اٹھا کے رب نے مجھے دے دیا، بیوی بھی، اور میری غربت اٹھا کے اللہ نے اس کو دے دیا. اللہ اس بزرگ کی درجے بلند فرمائے. نیچے آیت لکھتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس. میرا اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس. میں اللہ چاہتا ہوں تو ایسے ایسے باری باری دن لایا کرتا ہوں، ایسے دن آتے ہیں. اس لیے میرے موسیٰ ذکرہم بایام اللہ، انہیں اللہ کے دن یاد کراؤ کہ اللہ کیا کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان. ہر آن نئی شان میں اللہ کی ذات ہوتی ہے، ہر آن نئی شان اس کی ہوتی ہے. جیسے چاہے عزت دے دے، جیسے چاہے ذلیل کر دے، جیسے چاہے غربت دے دے، جیسے چاہے امیر کر دے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اللہ صبر کرنے والوں، شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں بناتا ہے. اذ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام قوم کے سامنے آئے اذکروا نعمت اللہ علیکم، اور میری قوم کے لوگوں نعمتیں کرنے والا فرعون نہیں ہے، اللہ ہے، ان کو یاد کرنا تمہارا کام ہے. اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. 400 سال حکومت کی، سر پہ اس کے درد نہیں آیا. اور کرتا کیا تھا؟ بچوں کو زندگی دیتا تھا کہ میری نوکری کرے، غلامی کرے، اور بچوں کو زندہ دفن کر دیتا، ذبح کر دیا. یہ بچوں کو ذبح کرتا، یذبحوا. اللہ نے فرمایا ذبح کر دو. ادھر سے کہا ذبح کرتا ہوں، ادھر سے رات کو نیند میں ڈر گیا کہ کوئی بچہ بڑا ہوگا اور میری بادشاہی لے جائے گا. بچہ بڑا ہوگا، ڈر گیا.
اور حکم دے دیا بچوں کو ذبح کر دیا جائے. اللہ نے اس کی محل میں موسیٰ کلیم اللہ کو پال کے بڑا کر کے دکھا دیا. ذبح سے بھی اللہ نے بچایا اور سلطنت کے زوال کا جو سبب بنا تھا اس کو بھی اللہ نے انہی کو بنا. اب جب دودھ کی بات آئی بچے کی تو ذریعہ بن گیا. آسیہ کہنے لگی ہمارے چونکہ بچے نہیں ہیں اس لیے یہ بچہ بڑا ہو جائے گا ہماری خدمت کرے گا. چھوڑو تیری سلطنت کو یہ بچہ کیا کرتا ہے. تو کہا پھر اس کو کیسے پالیں, ہمارے پاس دودھ نہیں ہے, ہمارے بچے نہیں ہیں. تو کہا تلاش کرو اس کی والدہ. تو کہا والدہ اپنا راہ کام بتاتی ہے. اگر وہ بتاتی میرا بچہ ہے تو بنی اسرائیل کا بچہ ہے, اس کو تو پھر دشمن سمجھتے. والدہ نے بھی بات راز میں رکھی. فرعون اس عورت کو پیسے دیتا رہا. وہ عورت اپنے بچے سے آنکھیں بھی ٹھنڈی کرتی گئی, تنخواہ بھی لیتی گئی, دودھ بھی پلاتی گئی. موسیٰ تجھے دودھ بھی ملے گا, تیری امی کو تنخواہ بھی ملے گی. آپ میں سے کسی بچے کو دودھ پینے پہ امی کو تنخواہ ملتی ہے؟ لیکن میرا اللہ چاہتے ہیں جب میں دینے پہ آتا ہوں. فرعون کے لیے بچہ بڑا ہو رہا ہے جبکہ آنکھیں اپنی ٹھنڈی ہو رہی ہیں. اللہ نے وعدہ کیا تھا دریا میں پھینکنا آپ کا کام ہے, آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا اسی بچے کے ذریعے میں اللہ کا کام کرتا ہوں. آپ دریا کے حوالے کریں, آپ کہتے ہیں ڈوبنے کا سبب ہے, میں اللہ پیغمبر بنا کے تیرے قدموں میں حاضر کروں گا. دونوں باتیں اللہ نے سچ کر دکھائی. اور آخر میں کیا فرمایا, بلاء من ربکم عظیم. بڑی بڑی آزمائشیاں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نماز چھوڑتا ہے نہیں پڑھتا, قیامت کے دن اللہ نماز کا حساب لے گا. اول من یحاسب به العبد الصلاۃ. سارے عمل پیچھے ہیں, نماز پہلے ہے. جب نماز کا حساب لیا جائے گا, اگر نماز زندگی کی پوری کامل نکل آئی, افلح انجح, نجات پا گیا, ماشاءاللہ کامیاب ہو گیا. اور اگر نماز کم ہو گئی, پوری نماز ہی نہیں ہے, تو اللہ فرمائے گا دیکھو اس کے پاس کچھ نوافل ہیں. اشراق پڑھے ہیں سامنے کرو, چاش پڑھے ہیں 9 بجے سامنے کرو, تہجد پڑھے ہیں سامنے کرو, عصر سے پہلے کی 4 سنتیں غیر مؤکدہ سے پڑھی ہیں سامنے کرو, اوابین مغرب کے بعد پڑھے ہیں سامنے کرو, مسجد میں وضو کر کے آتا تحیت المسجد پڑھے ہیں اس نے سامنے کرو. بہت سے نوافل ہیں. اچھا فرضوں کے ساتھ ملاؤ, اس کا بیڑا پار کر دو. ربا اس کے تو نفل نہیں ہے, نفل بھی نہیں, فرض بھی نہیں. اچھا اس کا حشر فرعون حامان ابی بن خلف کے ساتھ کرتا. فرعون بادشاہ تھا تو بادشاہوں کی تو نمازیں چھوڑ دے, اس کے ساتھ جا. سلیمان نہیں مانتا تو. اچھا وزیر تھا, اچھا حامان کے ساتھ حشر کرو, وہ بھی ایسا ہی تھا, تو بھی ایسا ہی ہے. اچھا یہ زمیندار کا نمازیں چھوڑتا تھا, ابی بن خلف کے ساتھ اس کا حشر کرو. تو اللہ نے کوئی بات بھی نہیں چھوڑی. بادشاہ کو کہا جائے گا سلیمان کو تو نہیں دیکھتا تھا, بیمار کو کہا جائے گا ایوب کو نہیں دیکھتا تھا, نوکر کو کہا جائے گا یوسف کو نہیں دیکھتا تھا, عورت کو کہا جائے گا آسیہ بھول چکی ہے تو. ان جیسی مثالوں پہ نظر رکھا کرو جن چیزوں کے بارے میں بندے کو حساب دینا پڑے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.